السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے ہم نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایمان افروز جو خطاب ہے وہ سنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سراسر احسان ہے کہ ہمارے پیارے امام جلسہ سالانہ کے موقع پر ہمارے درمیان موجود تھے۔ جلسہ سالانہ کے حوالے سے تاثرات کے جاننے کے لیے اور مختلف جو اظہار خیال ہے اس کے لیے اب اس وقت میرے پاس مکرم و محترم ظہور صاحب موجود ہیں جو کہ لوکل امیر ہیں ہیمبرگ جماعت کے۔ آئیے اب ہم ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر صاحب، سب سے پہلے تو حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی موجودگی کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کو اس جلسے کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور انور یہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ کیا آپ نے الحمدللہ جس جلسے میں بھی انسان شامل اور جس میں پیارے آقا موجود ہوں اس کا لفظوں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ایک ایسا روحانی ماحول اور ایسی شان سے حضور اقدس ہمارے سامنے موجود تھے جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک بات جو حضور اقدس نے بیان کی کہ جس طرح سے لوگ جو ہیں یہاں آئے، خاکسار ہمبرگ کے حوالے سے بتا سکتا ہے، اس دفعہ غیر معمولی طور سے ہمبرگ سے لوگ جو ہیں اس جلسہ میں شامل ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنے کاروبار کے حوالے سے کبھی اپنی دکانیں بند نہیں کرتے، وہ بھی چھٹیاں کر کے یہاں پہنچے ہیں، حالانکہ ہمبرگ اور باقی صوبوں میں چھٹیاں نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض احسان ہے۔ حضور اقدس کا آنا ہمارے لیے ہمیشہ ہی برکات ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ انسان ان برکات کا ذکر کرنا کر ہی نہیں سکتا۔ حضور جب موجود ہوں اس سے بڑا کیا برکت لمحہ ہو سکتا ہے۔ امیر صاحب، عالمی بیعت کا جو ایک تصور ہے وہ روٹین میں تو ایسوسیٹڈ ہے، منسلک ہے جلسہ سالانہ برطانیہ کے ساتھ، تو جرمنی میں یہ جو تجربہ ہوا اور یہ خدا تعالیٰ نے جو ہم پہ احسان کیا، اس کے بارے میں کچھ کہیے۔ خاکسار کو دوپہر کے وقت جو ہے مکرم ہمارے سیکٹری تبلیغ صاحب جرمنی کے حوالے سے یہ بات علم میں آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نئی جگہ میں اور کارلسروے میں یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کو انسان بھول ہی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ چند ایسے دوست تھے جو یو کے جماعت سے تشریف لائے ہوئے تھے، ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب، اور انہوں نے کہا ہم یو کے میں تو یہ بات دیکھتے آئے ہیں، مگر اللہ کے فضل سے جو بات ہم نے یہاں دیکھی ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ امیر صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارا یہ جو سلسلہ ہے ٹرانسمیشن کا اور مختلف قسم کے جو اظہار خیال ہیں معزز مہمانوں کے ساتھ، اور خطوط اور بے شمار چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہمارے پاس ہیں۔ جلسہ بے شک اپنی جو آخری مراحل ہیں ان میں داخل ہو چکا ہے، لیکن ایم ٹی اے کی جو ٹیم ہے ہماری، اللہ کے فضل سے ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی دلچسپی کی ابھی باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آخری لمحات میں ہم اس وقت مکرم و محترم پرنسپل صاحب جامعہ احمدیہ قادیان کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس مرتبہ وہ حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ہدایت پر یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور ہم ان سے اب جماعت احمدیہ جرمنی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ اس سے پہلے بھی جرمنی تشریف لا چکے ہیں؟ جی، میں اس سے پہلے 1997 میں یہاں آیا تھا جب مائنہائم میں جلسہ ہوتا تھا، اس وقت میں آیا تھا، اور اب یہ دوسری دفعہ میں یہاں آیا ہوں۔ میں سب سے پہلے جماعت احمدیہ قادیان کی طرف سے جماعت احمدیہ جرمنی کو اس جلسے کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ جرمنی کو مزید ترقیات سے نوازتا چلا جائے۔ مجھے ابھی یاد آ رہا تھا کہ اس جلسے کی ابتدا 1891 میں مسجد اقصی قادیان میں ہوئی تھی، جہاں 75 افراد شریک ہوئے تھے، اور جیسا کہ حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ابھی اپنے خطاب میں فرمایا کہ اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح جماعت ترقی کر جائے گی۔ اور آج جو جرمنی میں نے یہاں آج جماعت احمدیہ کی ترقیات دیکھی، اور سب سے بڑھ کر جو نوجوانوں میں اخلاص دیکھا، اس کی نظیر نہیں ملتی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان ان لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا اور تبلیغ کا ایک جوش پیدا کیا۔ اس لحاظ سے واقعی ہی جماعت احمدیہ جرمنی خراج تحسین کی مستحق ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ایمان میں مزید ترقی دیتا چلا جائے، اور اس جلسے کو آئندہ مزید پیش خبریوں کے لیے اور ترقیات کے لیے
पेश खेमा बनाए, और यही मेरी दुआ है। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए जो आपने यहाँ मेहमानों की खिदमत की और इतने वसी इंतज़ामात किए। आप 1997 में आए थे खिलाफत राबिया के दौर में, और मनहाइम में उस वक्त तकरीबन हमारा शुरू था। जी जी जी। आप उन हालात को और उस वक्त के शोबाजात जो आपने देखे होंगे उस वक्त और अब क्या तरक्की जो है वो पाते हैं? वो तकरीबन मैं ये देखता हूँ कि तकरीबन कई गुना ज़्यादा तरक्की हो गई। उस वक्त वहाँ पर एक छोटा सा हॉल होता था और वहाँ अपनी नौयत का एक जलसा होता था, लेकिन यहाँ पर जो मैंने अब जलसा देखा ये माशाअल्लाह बहुत वसी तादाद के लिहाज से, प्रोग्राम के लिहाज से, तकारीर के जो उन्वान थे वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही मुनासिब, बहुत ही मालूमाती, जो असर हाज़िर के तकाज़े के मुताबिक थे। और यहाँ पर जो मैंने देखा इंतज़ामात अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत ही अच्छे। हमें भी जलसा कादियान में करने की तौफ़ीक मिलती है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से, लेकिन यहाँ के इंतज़ामात बफ़ज़ल ही ताला कादियान के इंतज़ामात से किसी तरह भी कम नहीं है। बहुत उम्दा तरबियत है, इसके लिए आप शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला आपके अमीर साहब और यहाँ की पूरी जमात को जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह हस्नुल जज़ा। नाज़रीन, अब हम दूसरे इंटरव्यू के लिए चलते हैं नदीम साहब के पास। जी वेलकम बैक। अब हमारे साथ इस वक्त नेशनल सेक्रेटरी साहब माल जर्मनी मौजूद हैं, मुकर्रम मोहतरम तारिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फरमाइए कि ये इस दफ़ा जो हमने देखा कि माशाल्लाह जैसे हुज़ूर अनवर ने फरमाया कि तकरीबन 40 से ज़्यादा अक़वाम की नुमाइंदगी हुई, इतने ज़्यादा लोग और एक ही रंग में रंगे हुए अहमदी, उनसे इकट्ठे मिलना कैसा लगा आपको? ये सब ये एक ऐसा बाहमी अख़ुवत का नज़ारा था जो फिर अगले साल तक हमें इंतज़ार करवाता है। अल्लाह ने हर लिहाज से इस जलसे को बहुत ही कामयाब किया, और मेरे लिए तो बहरहाल ये जलसा एक ख़ास जलसों के तौर पर ज़ाहिर हुआ, और बहुत सारे ऐसे रूहानियत के हमें इसमें तजुर्बात से गुज़रना पड़ा जिसका सारी उम्र अब इसका याद रखा जाएगा, ख़ास तौर पर मेरी बात के लिए इंशाल्लाह। एक सवाल जो मैं अपने इरादा रखता हूँ कि अपने सब मेहमानों से इंशाल्लाह मैं करूँगा, और आपसे भी मेरा वही सवाल है। आलमी बैत जो है उसका एक ताल्लुक़ जो है वो जलसा सालाना बरतानिया के साथ हुज़ूर अनवर ने कमाल शफ़क़त फरमाई, और हमने ये नज़ारा जलसा सालाना बरतानिया से पहले इस दफ़ा जर्मनी में देखा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हुज़ूर की शफ़क़त का एक नज़ारा था, और जब ये हो रही थी बैत तो मेरा भी यही गिफ्यूल था कि जलसा सालाना इंग्लिस्तान से पहले अल्लाह ताला ने हमें ये एक और नज़ारा दिखाया है, और जमात जर्मनी के लिए काफ़ी सालों के बाद जलसा सालाना में इस किस्म की आलमी बैत का नज़ारा नज़र आया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा इंतज़ामात जो जलसा के थे, बारिश भी हुई और लेकिन मौसम भी सख्त था थोड़ा इस दफ़ा, उनके बारे में क्या कहिएगा कि उसके बावजूद आराम सहूलतों में कोई फ़र्क तो नहीं आया, या किस तरह महसूस किया आपने? बिल्कुल नहीं, हर लिहाज से अल्लाह के फजल से इंतज़ामात में पहले से बेहतरी थी, और हर मिलने वाले से भी ये पता चला, ख़ुद भी देखने से पता चला कि हर मुमकिन कोशिश की इंतज़ामिया ने कि मेहमानों को आराम दिया जाए। बाकी जहाँ पे आर्जी इस इंतज़ाम इतने वसी लेवल पे हो, बाज़ दफ़ा बाज़ कमी पेशी रह भी जाती है, लेकिन अल्लाह के फजल से पिछले साल से बहुत बेहतर। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, इस वक्त जलसा सालाना कैसे रूहानी तब्दीलियों का बायस बनता है इंसान में, उसके लिए एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपकी नज़र कर रहे हैं, आइए देखते हैं। वसलाम ने जलसा सालाना की मकासद में रूहानी और पाक तब्दीली को बहुत अहमियत दी है। इसी मकसद को पूरा करने की कोशिश में हर साल हजारों दीवाने दूर दराज से चले आते हैं, ये उम्मीद लिए हुए कि यहाँ आएं और भाईचारे में रहते हुए आपस में बहुत मोहब्बत के साथ मिलकर ईमान में तरक्की करें। ज़मीं को भी दे अल्लाह ताला से ताल्लुक, अगर अल्लाह ताला से ताल्लुक नहीं है तो कुछ नहीं है, और कौमें आएंगी। नमाजों और जिक्र इलाही और मुख्तलिफ तकारीर वगैरह के जरिए
افراد جماعت کو اپنا ایمانی معیار بڑھانے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ تو میری اپنی یہ کیفیت تھی کہ تقاریر کے درمیان میں تو روتا ہی رہا ہوں۔ روحانی تبدیلی خدا تعالیٰ کے فضل سے میری روح میں ایک ایسے انقلاب ایسے مجھے ہو رہا ہے کہ بس میں کیا بتاؤں، مجھ سے بیان نہیں ہو پاتا۔ لیکن یہ روحانی انقلاب بہت سے غیر از جماعت مہمانوں میں بھی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جلسہ سالانہ کے فضل سے ہی مجھے بیعت کرنے کا موقع ملا تھا۔ غلامی ملی۔ اس جلسے پر آئے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں پر خدا کا یہ فضل ہے کہ انہیں پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی براہ راست شمولیت سے آپ کے پیارے اور پرنور سواروں کو دے اور روحانیت سے بھرپور انمول ارشادات عطا ہوتے ہیں۔ خلیفہ کو گناہ کو چھوڑتا ہے اس کو دو بہشت عطا ہوں گے۔ اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جاوے گی اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف رکھنے والے اس دنیا میں ہی پاک تبدیلی پیدا کرتے ہیں جو دوسروں کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مسیح محمد کے پیاروں کو دے۔ اس طرح جلسہ کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے شاملین جلسہ کو اپنی روحانی اصلاح کرنے میں نصرت حاصل ہوتی ہے۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, welcome to the last session. You've just seen a report about the topic of spiritual change, and right now we are at the Jalsa Salana, Germany. The last session has closed, and that is the best opportunity for a spiritual change. Now let us take some interviews about the feelings of our dear participants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murabbi Sahib, would you kindly express your personal experience and your feelings concerning this blessed event and the presence of Hazrat Amir al-Mu'mineen Ayatollah bin Nasr al-Aziz? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers all over the world, my name is Hamid Karim Mahmood. I am nowadays missionary in Holland. Alhamdulillah, I have spent 4 years in Sweden, in Holland first time, and then in Belgium, and in Poland I have spent 16 years, and then now I am back in Holland second time. So Alhamdulillah, I am very, very happy because I am participating in the Jalsa of Germany Jamaat, and 2 weeks back we have these blessings by Hazrat Khalifatul al-Masih al-Khamis Sayyid al-Nasir in Holland, because all over the world we will have seen via MTA our Jalsa Salana in Holland. Alhamdulillah, here Jalsa is very, very successful. I am coming here for many years. Whenever I was in Poland, so I was also visiting this Jalsa. But this year, this Jalsa was very special because Alhamdulillah Hazur is here, and whenever and wherever Hazrat Khalifatul Masih, there he is participating in that Jalsa, is always blessed. It's a special blessing, It's right? very, very special blessing. Yes. As today we got also international bayat, and that was also very special occasion on this Jalsa. So I must congratulate all Jamaat, Germany especially, and in general all the Jamaat in the whole world. Jazakumullah Ahsan Jazaa, Thank you Murabbi very Sahib. Please stay with us. Dear viewers, now we are going to the studio. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और बहुत मोहतरम मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, मुकर्रम मोहतरम मकसूदुल हक साहब। ये साबिक सदर खुदामुल अहमदिया जर्मनी रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त इंग्लैंड में मुकीम है और वहीं पे अब खिदमत सिलसिला जो है वो बजा लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ऐसे मेहमान के तौर पे जो जर्मनी इसलिए तशरीफ़ लाए हैं, यहाँ पे भी रह चुके हैं, खिदमत सिलसिला कर चुके हैं और अब बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं,
تو آپ کس طرح کمپیئر کریں گے؟ حالانکہ یہ ایک ہی سلسلہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کے فضل دعائیں، وہی روحانیت، وہی سب کچھ، لیکن کس طرح کمپیئر کریں گے؟ وہاں عارضی انتظامات ہوتے ہیں، یہاں مستقل، کیسے دیکھتے ہیں آپ جلسہ سالانہ جرمنی کو؟ جی، جہاں تک جلسہ سالانہ کا تعلق ہے، میں 25 سال سے زائد عرصہ جو ہے یہاں پہ جرمنی میں رہا ہوں. اس سارے عرصے میں یہاں کے جو جلسے ہیں وہ تو ہم اس میں شامل ہوتے ہی رہے، اس کا حصہ رہے، تو ان جلسوں کو بھی دیکھا ہوا ہے. پھر اب میں 5 سال سے برطانیہ منتقل ہوا ہوں، تو وہاں کے جلسوں میں بھی شامل ہوتے ہیں. ویسے تو یہاں جب جرمنی میں ہوتے تھے تو اس وقت یہاں سے بھی جا کے برطانیہ کے جلسے میں شامل ہوا کرتے تھے. تو جہاں تک جلسہ سالانہ کا تعلق ہے، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر احمدی کی زندگی کا ایک لازمی جزو اور ایک مستقل حصہ بن چکا ہے. تو اس کی جو کیفیات ہیں وہ کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہیں. ایک روحانی ماحول ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں جو اس جلسے کے شاملین کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوتی ہیں. تو ان کو لفظوں میں بیان کرنا تو بہرحال بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جہاں تک عمومی طور پہ تعلق ہے جلسے کو یہاں کے دیکھنے کا، اللہ کے فضل سے بہت ہی اچھا ماحول ہے، بہت ہی. جزاکم اللہ واحسن الجزا. قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے اور بہت سارے ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، ہم انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ، اور ان کے تاثرات جاننے کی بھی اور آپ کو سنوانے کی کوشش کرتے ہیں. جزاکم اللہ واحسن الجزا. Welcome back, dear viewers. Once again, we want to collect as much impressions and feelings of our beloved participants and brothers and sisters as we can. And now with me is Amir Saib from Denmark. Amir Saib, would you kindly... From Norway. From Norway. Yes. Would you kindly explain our viewers and about your expressions of what you feel? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It was a wonderful experience to attend this Jalsa Salana in Germany. It was a spiritual experience, and especially during the bath, people were crying like anything. In Tahajjud prayer, people were crying. No worldly man can imagine what's this sort of experience. There was a youth, he told me that our battery has been charged for 1 year. So I think it was good. It was the expression which I also carry, that our batteries are charged with the Jalsa Salana, and the truthness of Jamaat is also, you see, revealed through the Jalsa Salana. In this Jalsa Salana, more than 20,000 people were attending, and there was absolutely wonderful organization, accommodation, food, etc. I really congratulate Jamaat Germany. It was really a wonderful Jalsa. Jazakumullah. In fact, there were more than 29,000 participants. It was more than 29,000. Right, right. So how have you experienced the organization of this Jalsa Salana that has been carried out here in Karlsruhe? I think it was very well organized, because this was under one roof. Yes. The whole project was within one roof. The accommodation, the food, the prayer place, the Jalsaga place. Right, we have now a big center. Jazakumullah Hasan Jaza Amir Saib. And now, dear viewers, we're going to watch a report about the radio, the Jalsa radio. السلام علیکم ناظرین. آج آپ جلسہ ریڈیو کے جو مین کنٹینر ہے جس میں سے تمام نشریات جو جلسہ ریڈیو کی ہے وہ ادھر سے ہم تمام جلسہ گاہ میں نشر کرتے ہیں. آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو معاونین ہیں جو اس ٹائم لائیو ٹرانسمیشن جلسہ گاہ میں آ رہی ہے, جو آخری سیشن ہے حضور کے سیشن سے پہلے, اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اس ٹائم یہاں سے نشر ہو رہی ہے. اس کنٹینر میں ہم جو ہے اردو چینل ہمارا جو ہے وہ ادھر سے نشر ہوتا ہے, اور اس ٹائم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 چینل جو ہیں ریڈیو چینل ہم چلا رہے ہیں اس جلسے پہ, اور ایک جرمن زبان میں 24 گھنٹے اور جو لائیو زبان ہے اردو وہ 24 گھنٹے یہ ریڈیو ہم چلا رہے ہیں.
معزز ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے تھے ریڈیو جلسہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی معلوماتی رپورٹ۔ یہ وہ طریقے ہیں جو جماعت احمدیہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے توفیق مل رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے یوٹیوب ہے، جس طرح ٹویٹر ہے، اور اسی طرح لوکلی یہاں پہ جلسہ گاہ کے اندر ریڈیو کا نظام بنایا تاکہ ہر جو شامل جلسہ ہے وہ اس سے مستفیض ہو سکے اور اس کا کوئی بھی حصہ کسی بھی تقریر کا جو ہے وہ مس نہ ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت ہی محترم مہمان جو ہیں وہ موجود ہیں، مکرم و محترم مولانا شبیر احمد ثاقب صاحب۔ یہ استاد ہیں جامعہ احمدیہ ربوہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میں یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے جلسہ سالانہ کو اس دور میں بھی دیکھا ہے جب ربوہ میں جلسہ ہائے سالانہ منعقد ہوا کرتے تھے، کچھ ان یادوں کو اور پھر آج کے اس دور کو تھوڑا سا آپ کی نظر میں یہ کیسا ہے، سب اس کو کمپیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ میں نے خلافت ثالثہ کا آخری جلسہ جو سال 81 میں ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اٹینڈ کیا ہے۔ میں اس وقت جامعہ احمدیہ کے پہلے سال میں تھا اور اس کا ایک خاص موقع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈیوٹیوں کے افتتاح کے موقع پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے خطاب فرمایا تو اس کے بعد حضور کے لیے وہاں چائے کا انتظام تھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری اس وقت ڈیوٹی وہاں تھی چائے پیش کرنے والوں میں، اور ایک بہت ہی تاریخی موقع ہے جو میری آنکھوں میں آج بھی ایک تازہ نظارے کی طرح ہے۔ میں نے حضرت میاں طاہر احمد صاحب رضی اللہ رحمہ اللہ اور حضرت ختم سے ثالث رحمہ اللہ کو گفتگو کرتے ہوئے بہت قریب سے سنا ہے، بلکہ جو مجھے یاد ہے آج بھی کہ حضرت ختم سے ثالث رحمہ اللہ حضرت میاں طاہر احمد صاحب سے حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمہ اللہ اور اس قسم کے بزرگ جن کے ذریعہ اس بر صغیر میں اشاعت اسلام ہوئی ہے اس حوالے سے گفتگو حضور فرما رہے تھے۔ تو سن 81 کا خلافت ثالثہ کا وہ جلسہ بھی بطور معاون خدمت کی توفیق ملی اور شرکت کی، اور اس کے بعد خلافت رابعہ کا سن 82 کا پہلا جلسہ بھی جو بہت ہی عظیم الشان نئی روایات کے ساتھ تھا، ان معنوں میں کہ حضرت ختم سے رابع رحمہ اللہ کی نظم اور خطابات کا ایک سلسلہ تھا جو عدل کی تقریر سے شروع ہوا، اور پھر پاکستان میں ہونے والا منعقد آخری جلسہ 1983 میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بطور معاون حاضری نگرانی مجھے شرکت کی توفیق ملی ہے، اور اس جلسہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا۔ بارش ہو رہی تھی تو آخری اجلاس مسجد اقصیٰ کے محراب میں ہوا اور حضرت ختم سے رابع رحمہ اللہ کا خطاب عدل کے موضوع پر جاری تھا۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے کہ جب حضور کا خطاب غالباً 3 گھنٹے سے آگے جا رہا تھا تو مولانا عبد المالک خان صاحب ناظر اصلاح اور ارشاد اور افسر جلسہ گاہ تھے، انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضور نے بے ساختہ فرمایا کہ میں بھی تیار ہوں اور سننے والے بھی تیار ہیں، تو وقت ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو مولانا پیچھے ہٹ گئے، پھر آگے بڑے ڈرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور جو وقت ہم نے سپیکر کی اجازت کا لیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ جلسہ جس میں 3 لاکھ افراد اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان سے شامل ہوئے تھے، بہت ہی عظیم الشان روایات والا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہم ایک حسرت لیے ہوئے پھر رہے ہیں، اور آج اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور احسان ہے کہ جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ مجھے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ یہاں کے انتظامات اور اس ماحول میں جس شان کا یہ جلسہ ہوا ہے بہت ہی لطف آیا ہے اور بڑا ایمان افروز نظارہ ہے میرے لیے یہ۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت جو دیا۔ ناظرین، اس انٹرویوز کا اور اظہار خیالات کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ Dear viewers, we are continuing with our broadcasting from after the final session of the 3rd day of the Jalsa Salana, and we are very happy and fortunate to have Amir Sahab of the Ahmadi Muslim Jamaat Germany, Abdullah Wageshauser Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. And most important, Jalsa Mubarak. Mubarak to everybody who is listening and who has seen us for the last 3 days. Mubarak to everybody. Alhamdulillah, Amir Sahab, these were very blessed 3 days. Beginning from Friday till Sunday, we had very distinguished guests, a lot of distinguished guests with very inspiring and of course faith-strengthening speeches. And most of important, alhamdulillah, we were blessed with the presence of Hazur Aqdas here at the Jalsa Salana, who seems to be more and more satisfied with the organization and with the overall Jalsa here in Karlsruhe. Let us see. It seems to be that in the end Hazur enjoyed, the final session very much too. The enthusiastic, expression of the crowd
I mean, of course, it was a bath in happiness, I mean, which Hazur took, and we all together enjoyed tremendously. I mean, he was very, very patient. I mean, normally he moves out a bit faster or sooner. Yeah, I mean, so he enjoyed it. He was staying there, enjoying everything, and it looks that he was very happy. And now he has gone, I mean, to see the new beds. I mean, those who, most of them, I mean, expressed their desire to join the Jamaat during the Jalsa Salana. So it is always giving to many people pushes. I think, of course, he will be very happy. But we should see that what we have, I mean, experienced here now all together, you know, during these moments when people were, I mean, so much enjoying and so much crying and weeping and shouting out of happiness, you know. The point is, I mean, this should bring us spiritual strength, which, I mean, will move us for the next year, I mean, to the next Jalsa Salana continuously, because we have a lot of things to do. Because you are right, I mean, there were inspiring speeches, but I especially remember, I mean, the thoughts which came from Hazur Akhtas about the, I mean, danger, I mean, which we are facing as well. We are sitting on a volcano, and I mean, we have to satisfy this calm down this volcano. We have to, I mean, join the creation with his creator. I mean, we have to do as Ahmadis all what we can, so that, I mean, destruction may be avoided. I mean, because still there is, I mean, an option. Yeah, God Almighty has said in so many, I mean, ways, I mean, to the prophets and to the Khalifas, that, I mean, if there's no change, then, I mean, things can end in a disaster as well. We are struggling for a better way, and of course, Jalsa gives us always a hope that we will make it, we will manage it. Yeah. Alhamdulillah, you also have managed that. Really, we are sitting on a volcano which is about to burst out to explore, and but Alhamdulillah, we have a guideline that the only way to cool down, the only water what we have, the only ice what we have to cool it down is tabligh. What Hazur has also mentioned in his final speech, how people were inspired by tabligh through different channels, also using the new media. Not only the classic way of tabligh by distributing books or having sessions, but also the new media is about getting a major role in the tabligh. Because you can reach more people. I mean, this is the challenge. In a meeting, you have a lot of efforts, you know, you have to invest money, you have to make food and things like this, you know, and you have to organize it and put posters and so on and so forth. You know, if you have a proper website, and if you are able to update this website, and if you are able to make this website so interesting that the viewers, you know, they are keen to listen what is in the next day over there, they go to bed and they get wake up and they put on the internet. I mean, some people are like this, yeah, to be connected with the world. And if we are able in such a situation to produce in the internet, in this media, I mean, interest, yeah, then I think we have a chance, I mean, to reach, I mean, members in such quantity which we cannot imagine even now. Yeah. So the second step after tabligh is, of course, when people are inspired by our tabligh work, is that they would like to join the Ahmadiyya Muslim Jamaat. And Alhamdulillah, we were very fortunate and blessed to have a bed here at the Jalsa by the blessed hand of Hazrat Mirza Masroor Ahmad, which was also broadcasted live around the world, which does not happen every time. Not every year. It was not a classical army bed, but it was a bed. I mean, many people were expressing, will Hazur make Sajda or not? You know, this is the difference, you know. The real army bed will be and remain in UK. People in UK should be satisfied that, I mean, still there's a need, I mean, to move to UK to have the real international Jalsa Salana, yeah, with people from all over the world. I mean, we had only 25 countries or something like this here. So, I mean, don't worry. I mean, we all will move, I mean, to Hadikatul Mehdi, I mean, to have this joyful, I mean, event in August.
But of course, I mean, to have this joyful badge together with Hazur Akhtas is something special. But you know, the real hard work is, I mean, to create such an atmosphere within oneself, within one's family, within one's group, Jamaat, you know, so that people are attracted to stay with us. I mean, this is, I mean, still the challenge, I mean, which is to everybody of the Jamaat all over the world. This is something where we have to really now find ways and means, I mean, to create an atmosphere that people like to sit with Ahmadis, like to live with Ahmadis, like to work with Ahmadis. And here, I mean, what I have seen, the young generation, there's a need. Without young generation, I mean, we have no chance, I mean, to join and to give an integral, I mean, part in the society. They know their language, they know their habits, I mean, and they know how to give them, I mean, the Islamic, I mean, understanding of everything. Yeah? I've heard a lot of comments, and I liked it very much, of course, that people said, I mean, what you have, I mean, achieved here in Germany, that many youngsters are now in office. Yeah? They are in responsibility, not only in Khuddam Ahmadiyya, in many, I mean, different departments. They have taken over things, and they have, I mean, and the best example is MTA. I mean, Nazir Shah is always telling me, when he sees the crowd of 150 people, you know, you have, I mean, gained so much, I mean, intensity of your boys and of course of the girls too throughout the year, that, I mean, he's feeling it always as a challenge for his own team, I mean, from UK, yeah. Jazakallah, Amir Saab, that you have joined us here for this interview. Your department, Oh, thank you, thank you. That's why coming to our department, also what we have created here since a couple of years are that people are giving us video messages. So not only we bring the videos out to the people, we also receive videos. On iPhones? No, on MTA. So they send us the video messages and we upload them. So this is the part what we are going to go now. Unfortunately, we don't have a TV here, so you could see it, but I hope you will enjoy it at the broadcasting later on. My iPhone I can follow, inshallah. Okay, sure you will do it, inshallah. And Jazakumullah for being here with the interview. Jazakumullah, dear viewers. Let's have some video messages which we have received from all around the world for the Jalsa Salana Germany 2012. Jazakumullah. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमतुनूर सुबाहत है। मेरा नाम आलिया बिशारत है। हम बेल्जियम से बात कर रहे हैं। ये जलसा सुनाना मुबारक हो। ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के खुदा की इनायत और शफ़क़तों के। वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं कादियान से अदनान दहलवी बोल रहा हूँ। आप सबको जलसा सालाना जर्मन बहुत बहुत मुबारक हो। हम MTA की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी बदौलत हम कादियान में बैठकर जलसा सालाना जर्मनी लाइव देख रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं भी ख़ास पाकिस्तान से मोहसिन महमूद मुंदल जलसा सालाना जर्मनी के कामयाब इनेकाद पर आप तमाम शामिलीन जलसा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा। Welcome back. As I said before, what seems to be a better way to summarize this event than through words, through feelings put in words of the participants. Murabi Sahib, Assalamu alaikum. Would you kindly express your feelings about this blessed event? Wa alaikum assalam. As Jalsa Salana, we are all aware that the foundation of Jalsa Salana was laid down by Prophet Messiah al-Islam under the divine guidance of Allah Ta'ala. And apart from many other purposes, he said that people should take this journey for the love of Allah. So that is what we have seen happening in the time of Prophet Islam when we go through the books. And the same thing is taking place after the Prophet Islam
under the guidance of Khulafa Ahmadiyyat. And what I've seen about these jalsas and these events, they are very, very unique in the sense for spiritual experience after Hajj in Islamic world. And Ahmadis from all over the world, wherever this jalsa take place, they come to these gatherings by rendering great sacrifices and comfort. And the jalsa, which is attended by a Khalifa of the time, that becomes very special, and it have always great spiritual significance for that matter. Jazakumullah Ahsan Riza, thank you very much. Jazakallah viewers, back to the studio. 2 जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फलाहुद्दीन खान साहब। ये साबिक सदर खुदामुल अहमदिया जर्मनी है और इस वक्त अल्लाह ताला के फजल से बतौर ज़ईम आला अंसारुल्लाह फ्रैंकफर्ट जो है वो खिदमत दीन बजा ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप अल्लाह ताला के फजल से उस वक्त से जलसा हाय सालाना जर्मनी में शमूलियत चले आ रहे हैं जब ये मस्जिद नूर फ्रैंकफर्ट में चंद 100 शायद मुश्किल से अफराद हों, तो उन यादों को हमारे साथ कुछ शेयर कीजिएगा। ये माज़ अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि इस वक्त तमाम दुनिया में जमात के जलसे मुनक़्क़द हो रहे हैं। जर्मनी में सबसे पहले 1974 में जब मैं यहाँ पे आया तो चंद लोग जो गिनती के लोग 75-80 के करीब यहाँ पे मौजूद थे, और उसका जो मोहतरम फजल अलाई अनवरी साहब वहाँ उस वक्त अमीर व मिशन इंचार्ज थे। तो वहाँ मस्जिद नूर में एक हमारा जो जलसा हुआ उसमें चंद अहबाब जो है उन्होंने शिरकत की थी, और उसके बाद फिर बाकायदा जब नवाबज़ादा मसूर अहमद ख़ान साहब मिशन इंचार्ज अमीर मुंतखब हुए तो उनकी ज़ेर क़यादत फिर जलसा जो है वो बाकायदा फ्रैंकफर्ट के जो है वो हाल में एक हाल जो है वो किराए पे लिया गया और वहाँ पे बाकायदा जो है जलसा मुनक़्क़द किया गया। चंद आदमियों की एक कमेटी मुकर्रर होती थी उस वक़्त जो कि मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम करती थी, और उसमें भी जो हाज़िरी थी वो 400-500 के करीब थी। अब उसके बाद फिर हमारा जलसा खुदा के फजल से तादाद बढ़ती गई, और उसके बाद जो है बड़ी जगह जो है उसके हसूल के लिए हम कोशिश करते रहे। गिरोस गिराव में हम जलसा मुंतकिल हो गया और वहाँ पे भी हज़ारों लोगों ने शिरकत की, और उसके बाद खुदा के फजल से ये सिलसिला और बढ़ता गया और फिर बाकायदा मनहाइम में हमने जलसों का इनेकाद शुरू किया। जज़ाकुमुल्लाह वासल जज़ा। और इसके बाद अल्लाह ताला के फजल से यहाँ कार्लसरूहे में हम आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम स्टेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ की जो कौन से मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ओवर टू स्टेज। नाज़रीन, इस वक्त तमाम दुनिया के एमपीओ को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हूँ इस वक्त, और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बच्चों के साथ हम लोग ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर ऐसा समा बना हुआ था कि जैसे जलसा सालाना ऑस्ट्रेलिया हो रहा है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Osaf Ahmed and I am from Fazl Mosque, London. I just wanted to say congratulations for today's successful Jalsa. I saw it on MTA. Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद फ़ातिह नासिर साहब मौजूद हैं जो जामिया अहमदिया जर्मनी में उस्ताद हैं और हाल ही में पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन, जहाँ जहाँ भी जलसा है सालाना मुनक़्क़द होते हैं वहाँ पे अक्सर शोबाजात का काम जो है
بلکہ سارا کام کہنا چاہیے، وہ خدام، اطفال، انصار مل کے اس کو کرتے ہیں. اور جہاں جہاں پہ جامعات موجود ہیں وہاں پہ ایک بڑی قوت جو ہے اس بات کی کہ شعبہ جات میں کام کیا جائے، وہ طلباء جامعہ احمدیہ ہوتے ہیں. لیکن اس کی صرف ایک یہی وجہ نہیں ہے کہ وہ کار عمل کرنا ہے، بلکہ اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہم محمد فاتح ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو بھی اس مرتبہ اپنے طلباء کے ساتھ یہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو اس کی کیا حکمت ہے کہ جو طلباء ہیں جامعہ احمدیہ کے وہ شروع سے لے کے یہاں پہ شامل ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے اس سال کیا کیا کام انہوں نے کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج جماعت احمدیہ جرمنی کا 37واں جلسہ سالانہ منعقد ہوا اور کامیابی سے اختتام پذیر ہوا. یہ وہ جلسہ تھا کہ جس کی بنیاد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خود قادیان میں رکھی تھی، اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جلسہ تقریباً دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ منعقد ہوتا ہے، اور ہر ملک میں جہاں جہاں منعقد ہوتا ہے اس جلسے کے تقریباً تمام تر کام وقار عمل کے ذریعے کیے جاتے ہیں. یہ جلسہ جس کی بنیاد رکھی تھی مسیح موعود علیہ السلام نے، آپ نے اس جلسے کو تربیتی مقصد کے لیے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو جامعہ احمدیہ کے طلباء بھی ان کی تربیت کے لیے ہم ان طلباء کو تربیتی مقاصد کے لیے اس جلسے میں شامل کرتے ہیں. جب ہمارے پیارے امام کی آمد ہوتی ہے تو پیارے امام کی آمد سے کافی دن پہلے جامعہ احمدیہ کے تمام طلباء جو ہیں اپنا ہاسٹل خالی کر دیتے ہیں تاکہ حضور کے قافلے کے مہمانان وہاں ٹھہریں، جلسے کے مہمانان وہاں ٹھہریں، اور طلباء خود مسجد میں یا جو کمرہ ان کو دیا جائے وہاں زمین پر سو کر گدے ڈال کے گزارا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جلسے کے دنوں سے کافی دن پہلے، جلسے کے وقت سے کافی دن پہلے طلباء یہاں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس سال بھی ہمارے طلباء جلسے کے دنوں سے کافی دن پہلے یہاں حاضر ہوئے. انہوں نے تقریباً تمام شعبہ جات میں خدمت کی، جس میں یہ ہال کی تیاری، لجنہ ہال کی تیاری، سٹیج کی تیاری، MTA میں خدمت کی. اس طرح جو دیگر شعبہ جات جن کے سٹال یا ٹینٹ لگے ہیں ان کی تیاری، بازار کی تیاری، پھر اس کے علاوہ کھانا پکانا، کھانے کی پکوائی، کھانے کی اس کے بعد کی نظافت، صفائی، اور اسی طرح جو انتظامیہ ہے ان میں بھی ہمارے جامعہ کے طلباء شامل ہوتے ہیں. وہ انتظامیہ جو کہ میسے گلینڈے خالصروے کی انتظامیہ سے رابطہ کرتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے. اسی طرح کارڈ وغیرہ ایشو کرنے، جو مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کی نظم و ضبط، ان کی تربیت، خیمہ جات کی تربیت، ان تمام شعبہ جات میں جامعہ کے تمام طلباء بھرپور حصہ لیتے ہیں. اور نہ صرف جامعہ کے طلباء بلکہ جامعہ کے اساتذہ بھی، وہ جہاں جہاں ان کی ڈیوٹی لگے ان میں حصہ لیتے ہیں اور ان میں بر وقت پہنچتے ہیں. اور یہ سب کا سب صرف اسی مقصد کے لیے ہے کہ ان طلباء کی تربیت کی جائے، کیونکہ یہ وہ طلباء ہیں جو کہ وقف زندگی ہیں. اور ان طلباء کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ وقف زندگی ہو، اور تم لوگوں نے زندگی وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی خدمت کی توفیق ملے، جہاں بھی ڈیوٹی لگائی جائے، بلا چون و چراں اس بات کے قطع نظر کہ وہ ڈیوٹی چھوٹی ہے بڑی ہے، وہ ڈیوٹی آپ کو پسند ہے نہیں پسند ہے، وہاں پر جائیں، خدمت کے ڈیوٹی کو سر انجام دیں. طلباء نے وہ ڈیوٹی کی، اور ابھی الحمدللہ وہ طلباء وائنڈ اپ کے بعد جائیں گے. الحمدللہ العزیز ہمارے جامعہ کے تمام طلباء اساتذہ ڈیوٹی میں شامل ہو رہے ہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. ناظرین اب اسٹوڈیوز میں چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا منیر احمد منور صاحب، مربی سلسلہ آسٹریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مربی صاحب، یہ فرمائیے کہ آسٹریا سے جو قافلے تشریف لاتے ہیں جلسہ سالانہ جرمنی میں شمولیت کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کی موجودگی کی وجہ سے خاص طور پر، وہ کس طرح آتے ہیں اور ان کی تعداد کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. تعداد تو کچھ زیادہ نہیں ہے، کاروں پہ آئے ہیں، ٹرین پہ آئے ہیں ہمارے احباب، لیکن ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور آپ کی نصائح جو ہیں وہ سننے کے لیے آئے ہیں. اور یہی سب سے بڑا تحفہ ہے جو جرمنی کی جماعت ہماری جماعت کو دیتی ہے. ہم ہمسائے ہیں آپ کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. ہمارا جلسہ ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہے، تقریباً 75-80 کے قریب لوگ ہوتے ہیں. جیسا کہ ہمارے سب سے پہلے جلسے
जलसे जो जमात अहमदिया का था उसमें 75 लोग शामिल थे, तो तकरीबन उस जलसे के साथ हम कोई मुकाबला तो नहीं कर सकते, उसमें मसीह वसल्लम की ज़ात मुबारक शामिल होती थी, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत छोटे पैमाने पर जलसा होता है। सबसे बड़ा तोहफ़ा जो हम चाहते हैं जमात अहमदिया जर्मनी से वो ये है कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी जमात की तरक्की के लिए कोशिश करने की तौफीक दे, और एक दिन ऐसा आए कि जब हम भी यहाँ इतने बड़े बड़े जलसे करें वहाँ पर और हजूर अनवर की ज़ात वहाँ उसमें शामिल हो। और आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह करे कि ये वक्त जल्द आए। इसके अलावा नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सदाकत अहमद साहब, मुबल्लिग सिलसिला स्विट्ज़रलैंड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना ये फरमाइए कि स्विट्ज़रलैंड की जमात जो है वो यहाँ से इस मुकाम कार्लसरूहे से ज़्यादा दूर नहीं है, और खाकसार ने भी नोट किया है कि कसरत से अहबाब अब तशरीफ़ लाते हैं जलसा सालाना जर्मनी में, तो कैसा महसूस करते हैं आपके, एक तरह के से आपके घर का जलसा हो गया ये भी? जी बिल्कुल, आपने बजा कहा कि यहाँ कार्लसरूहे जो है ये स्विट्ज़रलैंड से दूर नहीं है, बल्कि जर्मनी से जो आने वाले मुख्तलिफ़ जमातों से जो आने वाले दोस्त हैं जो हमबर्ग से या मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं, उनको यहाँ जो आना है वो दूर पड़ता है, जबकि हमारे लिए बहुत ही करीब है। ज़्यूरिख में मैं रहता हूँ, वहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 250 के करीब किलोमीटर के करीब है। तो हमारी जमात तो खुदा ताला के फजल से जोक दर जोक इस जलसे में शामिल होती है, और मैं ये कह सकता हूँ कि आधी से ज़्यादा जो हमारी जमात है वो खुदा के फजल से इस जलसे में शामिल है। और ज़ाहिर है कि जलसा तो अपनी ज़ात में ही एक बहुत ही बाबरकत इवेंट है, लेकिन जब हुज़ूर अनवर उस जलसे में तशरीफ़ फरमा रहे हों तो फिर तो जलसे की रौनकों को भी चार चांद लग जाते हैं, और जलसे से जो इंसान बरकतें समेटता है वो उसको भी चार चांद लग जाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह वहसनल जज़ा, बहुत शुक्रिया। अब हम इंटरव्यूज़ के और इजहार ख़याल के सिलसिले को, ख़यालात के सिलसिले को कुछ मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अपने भाई अताउल कुदूस चुगताई साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके साथ इस वक्त कौन से मौजूज़ मेहमान मौजूद हैं। जज़ाकुमुल्लाह वहसनल जज़ा। Dear viewers, as Hazur has mentioned in his concluding speech when he told us the numbers of the participants of the Jalsa Salana, that we also have guests from various countries around the world who are participating at the Jalsa Salana. So let's have a brother from Nigeria who is here as a guest at the Jalsa Salana. Brother, would you like to introduce yourself? So my name is Alhaji Ishaq Salahuddin. So I was born in Nigeria, but presently I live in Federal Republic of Germany, in Hamburg. Thank you. Could you just tell us just brief about how you came to Ahmadiyyat and what your impression is about the Jalsa Salana? Okay, I came to Ahmadiyya through an Ahmadiyya member. That was around 1985. Then I took my bayat, and alhamdulillah I was one of the active members since then. And then when I came to Deutschland, I was in Hamburg, and I was a secretary for Neue Mobile for many years. And alhamdulillah, Jalsa Salana was very, very interesting, and more so that alhamdulillah, I was able to have the advantage to meet the Uzu. May Allah bless him and give him long life and prosperity. To pray with him and to hear his voice, see him live, for me is a blessing and a marvelous joy in my life. Alhamdulillah. And you also had the opportunity to visit the Jalsa in Nigeria when Hazur was present, and just describe us the atmosphere, because a lot of people who were not able to go to Africa, how is the atmosphere in the Jalsas in Africa, especially when Hazur is there? Yeah, when Hazur was in Nigeria and Ghana during the Silver Jubilee, I was not able to go. I was in Hamburg, but I saw everything live in Hamburg through the satellite. I watched everything, but when we compare with Germany, Jalsa, then there is a very huge difference, because meeting the climates and then the technology system, everything, there is a far and a huge difference. Jazakumullah brother, because what we have also here is that we are receiving a lot of
letters, emails, and faxes from all around the world for the Jalsa Salana. And alhamdulillah, this year we receive a lot of emails from Nigeria as well. So the people are very actively watching MTA and also participating in the Jalsa Salana. Yeah, alhamdulillah, that I'm here also hearing it, and it's a very good news. And also Nigeria is a very powerful Jamaat in Tabligh and in financial system, many times in a yearly this yearly Chandaham, this monetary financial system, Nigeria is many times the leading in Africa. Jazakumullah, brother, that you were here with us, and I wish you also a pleasant journey back home. Thanks for having us here. Ladies and gentlemen, dear viewers, we now continue with our video messages from all around the world for the